السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، بلکہ ترمذی میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، کہ جو آدمی بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ ادا بھی نہیں کر سکتا۔ دوسری روایت میں جو آدمی بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا اللہ اس کا شکریہ قبول نہیں کرتے۔ فاروق اعظم رضی اللہ کے ایک ارشاد کا مفہوم ہے کہ اللہ کریم انسانوں کی مدد براہ راست نہیں کرتے، فرشتے نہیں بھیجتے، مدد کے لیے بیچ میں انسانوں کو تیار کرتے ہیں، باپ کو، بھائی کو، دوست کو، رشتہ دار کو، بہن کو، بیٹے کو۔ کیوں؟ جب اللہ آپ کسی بندے کا کام کرنا چاہتے ہیں تو بیچ میں کسی انسان کے دل میں بات ڈالتے ہیں کہ تم اس کا کام کرو، اس میں تعاون کرو، معاونت کرو، مالی، اخلاقی، ذہنی، جسمانی، سماجی۔ پھر جب وہ کام ہو جاتا ہے تو آدمی پہ لازم ہے کہ اس کا شکریہ ادا کرے، اور جو حاضر کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ غائب کا کیسے کرے گا؟ اللہ تو نظر نہیں آ رہا، نہ آنکھ سے، نہ کان سے، نہ سونگنے سے، نہ چکھنے سے، لیکن جو اللہ کے فیصلے میں میری مدد کے لیے بیچ میں آیا ہے وہ تو نظر آ رہا ہے۔ اور انسانی معاشرے میں صرف انسان وہ مخلوق ہے جس کے لیے اللہ وسیلے بناتا ہے، باقی ہر مخلوق خود کفیل ہے۔ انسان ڈیپینڈنٹ ہے، ایک دوسرے پہ انحصار کرتا ہے۔ تو جب لوگ بیچ کے راستوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو اللہ کی نعمتیں برکھرود کی طرح بڑھتی رہتی ہیں، اور جب لوگ بیچ کے واسطوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے تو اللہ اپنی نعمتوں کو روک لیتا ہے۔ یہ سوچ یا حس کسی درجے میں جانور میں بھی پائی جاتی ہے کہ وہ بھی اپنے محسن کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، میں نے ایک آدمی کو دیکھا چل رہا تھا اور اس کے پیچھے بکری چل رہی تھی۔ میں نے غور سے دیکھا، نہ بکری کے گلے میں رسی، نہ آدمی کے ہاتھ میں رسی، اور بکری نقش قدم پہ چل رہی۔ میں نے پوچھا اس آدمی سے کہ بکری میں رسی نہیں ہے، بکری کیسے چل رہی ہے؟ کہنے لگے احسان کی رسی ہے، میں اس کو چارہ ڈالتا ہوں، پانی ڈالتا ہوں، یہ مہینوں سے دیکھتی ہے، میں بالٹی بھر کے لا رہا ہوں، دھوپ سے چارہ کاٹ کے لا رہا ہوں، اس کو چھاؤں دے رہا ہوں۔ تو محسن کے احسان کا شکریہ زبان قال سے یا زبان حال سے جانور بھی کرتے ہیں۔ گھوڑا کتنا سرکش جانور ہے، لیکن گھوڑے کی تعریف کی گئی، ولادیات ذبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن بہ نقعا فوسطن بہ جمعا۔ گھوڑا کسی انسان کے کہنے میں اپنی جان کو داؤ پہ لگا دیتا ہے، پہاڑوں پہ چڑھتا ہے، سموں سے آگ نکلتی ہے، صحرا میں بھاگتا ہے، گرد و غبار اٹھتا ہے، سر پر دوڑتا ہے، نتنے دھوئیں تندور بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ گھوڑا مہینوں کو دیکھتا ہے کہ ایک آدمی چارہ سر پہ لا رہا ہے، بالٹی میں پانی لا رہا ہے، مجھے چھاؤں پہ باندھتا ہے، مجھے دھوپ پہ برکھتا ہے۔ تو یہ جو احسانات ہیں گھوڑے کے اوپر، وہ کہتا ہے احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ اس محسن کی خاطر جان کو داؤ پہ لگا دیا جائے۔ کتا رات کو اندھیرے میں ایک جگہ دوست کو ملنے کے لیے گیا، ایک کتا بڑے قد کا، تو میں دور سے دیکھ کے ڈر گیا، میں نے کہا یہ کتا خاصے بڑے قد کا ہے، تو اس نے اس کو دور سے کہا اندر چلے جاؤ۔ تو کتا جو طاقتور تھا، پنجے تھے، جبڑے تھے، طاقتور تھا، وہ چپکے سے اس کے کہنے پہ اندر چلا گیا۔ میں نے کہا یہ کیا؟ کہنے کہ اس کو گوشت ڈالتا ہوں، اس کو روٹی ڈالتا ہوں، اس کو دودھ ڈالتا ہوں۔ تو اس احسان کا تقاضا یہ کہ ہے کہ محسن کی اطاعت تو کی جائے۔ اس لیے جو شخص بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا جو اس پہ احسان کرتے ہیں، اور پھر براہ راست اللہ کا کرتا، تو اللہ کہتا ہے میں نے اس کام کے لیے بیچ میں جن بندوں کو ذریعہ کے طور پر استعمال کیا، جب تم اس کے مشکور نہیں ہو میں تمہارا شکریہ قبول نہیں کرتا۔ اس لیے جو شخص بندوں کا مشکور نہیں ہوتا، قرآن اس شخص کو جانور سے تشبیہ نہیں دیتا، چونکہ جانور تو بندوں کے مشکور ہوتے ہیں۔ کتے کو روڑا مارو، عام اجنبی آدمی کتے کو دیکھ ڈر جاتا ہے، لیکن مالک اس کو ٹھڈے مارے، اس کو جوتے مارے، اس کو ڈنڈا مارے، درد سے کراہتا ہے، کاٹتا نہیں۔ کاٹتا کیوں نہیں؟ کیا دانت ٹوٹ چکے ہوتے ہیں؟ کیا پنجے ختم ہو گئے ہوتے ہیں؟ کیا اس کی طاقت ختم؟ نہیں، احسان کا تقاضا ہے کہ مالک اگر مارے بھی تو آدمی صبر کر جائے۔ محسن لطف سجن دم بدم کہر سجن گاہ گاہ۔ اگر ایک محسن برکھا رود کی طرح احسان کر رہا ہے اور اگر کبھی اس نے تکلیف دے دی، تو کتا یہ کہتا ہے کہ جب اس نے روٹی دی، کھانا دیا، دودھ دیا، اگر ٹھوکر مار لی تو کون سی قیامت آ گئی؟ ہمارے ایک جنگ کا شعر ہے، وہ کہنے لگے لوگوں نے کتوں سے بھونکنا سیکھ لیا، محسن کی اطاعت کرنا نہ سیکھی۔
کتوں کی طرح بھونکنا سیکھ لیا، لیکن کتوں کی طرح محسن کی اطاعت کرنا نہ سیکھی۔ رات کی تاریکی میں کتا اچانک بھونکتا ہے آدمی کو دیکھ کر، اور آگے مالک ایک آواز نکالتا ہے، چپ کر بیٹھ جاتا ہے، حالانکہ حملے کی پوزیشن میں آ رہا ہوتا ہے، چپ کیوں ہو جاتا ہے؟ وہ کہتا ہے بے شک میرا جذبہ تھا، تیار ہو گیا، لیکن آگے آواز محسن کی آ گئی، اچانک وہ سارے اس کی سرکشی، بغاوت، اٹیکنگ پاور، حملہ آور کی کیفیت اچانک جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس نے روٹی دی ہے، اس نے پانی دیا ہے، اس کا احسانات کا تقاضا یہ ہے، لیکن ہم ماں باپ کے سامنے کیسے لال پیلے ہو جاتے ہیں؟ اگر اطاعت کریں گے بھی تو رواں نافرمانی کر رہا ہوگا۔ اگر ہمارا ایک جسم اطاعت کر بھی لیتا ہے تو آنکھیں باغی ہیں، ہاتھ باغی ہیں، چہرہ باغی ہے، لب باغی ہیں، پورا وجود کانپ رہا ہوتا ہے۔ کتا حملے کی پوزیشن میں بیٹھ جاتا ہے کہ مالک نے کہہ دیا بیٹھ جاؤ، تو بیٹھ جاتا ہے۔ وہ جھنگ کا شعر کہتا ہے کتے سے بھونکنا سیکھا ہے، اطاعت بھی سیکھو۔ یہ اطاعت بھی تو اسی کتے کا منظر ہے۔ اس لیے وہ شخص جو محسن کی اطاعت نہیں کرتا، محسن کی فرما برداری نہیں کرتا، محسن کا شکریہ ادا نہیں کرتا، محسن کی کڑوی کا صلہ نہیں سہتا، تو قرآن یہ نہیں کہتا یہ جانور ہو گیا، کہتا ہے بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے۔ جانور تو برداشت کر لیتے ہیں، جانور تو اطاعت کر لیتے ہیں۔ اولئک کالانعام، یہ جانور ہے جو احسان کرنے والے کا مشکور نہیں ہے۔ پھر یہاں تک بات نہیں ہے، جانور کل کلیم کریں گے، اللہ کے حضور کہیں گے یا اللہ ہم تو محسن کی اطاعت کرتے تھے۔ گھوڑا کہہ دے گا میں پہاڑوں پہ بھاگا نہیں ہوں، پاؤں سے چنگاریاں نہیں نکلی، رات کو چلا نہیں ہوں، دشمنوں کے بیچ میں پہنچا نہیں ہوں، خنجر نیزے پہ سینے پہ پیوست نہیں ہوا۔ یہ کس لیے ہوا؟ میری کوئی ذاتی دشمنی تھی اس آدمی سے، اس فوج سے، میرے مالک کی دشمنی تھی، مجھے لے گیا، اس نے کہا فوسطنا بھی جمع، بیچ میں جا کے کھڑا کیا جہاں نیزے، تلوار، بھالیں، بندوق سب کچھ تھا، میں نے برداشت کر لی۔ تو انسانی معاشرے کا حسن ہے اور نعمتوں کی کثرت کی دلیل ہے کہ محسن کا شکریہ کیا جائے قرآن مجید حدیث پاک میں۔ اب سوال یہ ہے کہ انسانوں کا سب سے بڑا محسن کون ہے؟ تو جواب ہے آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مسلمانوں کے نزدیک بنی نوع انسان کا سب سے بڑا محسن کون ہے؟ تو مسلمانوں کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں بنی نوع انسان کا محسن کوئی نہیں۔ اور یہ جذباتی جواب نہیں، ایموشنل بلیک میلنگ نہیں۔ قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں یہ ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ کا احسان ہے ایمان والوں پر۔ کیا احسان ہے؟ اس بات فیہم رسول، ایک رسول ان کے درمیان بھیجا۔ اگلا احسان کیا ہے؟ من انفسہم، انہی کی جنس میں سے بھیجا۔ اگر وہ جنوں سے ہوتا، فرشتوں سے ہوتا تو ہم کہتے ہیں فرشتوں کو بھوک نہیں لگتی، جنوں کو جلدی غصہ نہیں آتا۔ اس دوسری مخلوق سے آنے والا نبی ہمارے جذبے کیا سمجھے؟ وہ جو غالب کہتے ہیں نا پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پہ ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا؟ تو اللہ کہتا ہے من انفسہم، بنی نوع انسان مبارک کو ہم نے عظیم ترین ذات اقدس کا انتصاب تمہاری جنس میں سے کیا۔ ہم فرشتوں سے کہہ سکتے ہیں ہم افضل ہیں، دلیل کیا ہے؟ نبیوں کا انتخاب اللہ نے فرشتوں سے نہیں کیا، انسانوں سے کیا۔ ہم جنوں سے کہہ سکتے ہیں افضل ہیں، کیونکہ انبیاء جیسے برگزیدہ لوگوں کا انتخاب اللہ نے جنوں سے نہیں کیا، انسانوں سے کیا۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت کا حصہ من انفسہم، ہم نے تمہارے انسانوں میں سے نبی کو بھیجا۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، وہ قرآن پڑھتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں، قرآن بتاتے ہیں، حکمت دیتے ہیں تمہاری زندگی کو۔ یضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، وہ جو تمہارے اوپر زنجیریں ہیں رسومات کی، شرک کی، توہمات کی، غلط کاموں کی، میرے نبی آ کر تمہاری زنجیریں کھولتے اپنی تعلیمات کی برکت سے۔ یضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم۔ تو سب سے بڑی نعمت، اگر اقبال کا لہجہ مستعار لیا جائے تو اقبال اس آیت کی جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 ہے غالباً، اس آیت کا جو ترجمہ اقبال اپنے اسلوب میں کرتا ہے اس نعمت عظمیٰ کا، وہ کیا ہے؟ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو۔ یہ اقبال کا یہ قطعہ
اس سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 کا منظوم ترجمہ ہے، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو۔ آگے کیا کہتا ہے؟ بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اقبال بھی اسی بات کو کہتا ہے کہ کائنات کے سارے احسانات کا چین تب کھلی جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آسی کرنالی کرنال کا شہر ہے۔ اگر ادبی طور پر چلمن کے اندر ترجمے کا اس آیت کا مفہوم بیان کیا جائے تو آسی کرنالی کے 6 شعر بڑے شاندار ہیں۔ یعنی سب سے بڑی نعمت کائنات میں انسانوں کے لیے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مقصود ہے۔ اس بات کو اگر آسی کرنالی کے لفظوں میں کیا جائے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ آپ کی بعثت سے پہلے تھا ہر منظر ہر نقش دو عالم۔ کائنات میں کتنے منظر ہیں؟ بہاروں کے، خزاؤں کے، آسمانوں کے، زمینوں کے۔ وہ کہتے ہیں آپ کی بعثت سے پہلے تھا ہر منظر ہر نقش دو عالم، کیا؟ اجڑا اجڑا، پھیکا پھیکا، ہلکا ہلکا، مدھم مدھم، حسن کا چہرہ اترا اترا، عشق کی رنگت بدلی بدلی، دہر کا نقشہ بگڑا بگڑا، زیست کا مقصد مبہم مبہم، دنیا کی دنیا آزردہ، ہر شے افسردہ پوئی مردہ، تارا تارا، ذرہ ذرہ، موتی موتی، شبنم شبنم، آنکھ کی پتلی سہمی سہمی، دل کی دھڑکن ٹھہری ٹھہری، شوق کا دریا سمٹا سمٹا، جوش جنوں کے طوفاں کم کم، چاند کی کرنیں میلی میلی، صبح کے جلوے دھندلے دھندلے، کوچہ ہستی سونا سونا، محفل فطرت برہم برہم، اتنے میں مشرق کے افق سے مہر رسالت کی ضو ابھری۔ یہ سارا اندھیرا تھا، اجاڑ تھا، پھیکا تھا، اتنے میں مشرق کے افق سے مہر رسالت کی ضو ابھری، خنداں خنداں، روشن روشن، افزوں افزوں، محکم محکم، چاک ہوا باطل کا پردہ، ان الباطل کان زہوقا۔ اقبال آسی کرنالی کہہ رہا ہے چاک ہوا باطل کا پردہ، ان الباطل کان زہوقا، آیا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ مقصد یہ تھا کہ اللہ کی نعمتوں میں بندوں کے لیے سب سے بڑی نعمت آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے کہ آپ کی ذات اقدس کے بعد انسانوں کے لیے بڑی نعمت کون سی ہے تو بخاری اور ترمذی کی روایت یہاں آ کے سہارا دیتی ہے۔ امام بخاری اور یعنی انسانوں میں بنی نوع انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود، لیکن اللہ کے محبوب کے بعد نبیوں کے بعد انسانوں کے لیے سب سے بڑا محسن کون ہے؟ تو بخاری کی روایت ہے کہ صدیق اکبر کے احسانات میرے اوپر سب سے زیادہ ہیں، پوری کائنات زیر بار ہے، زیر ممنون ہے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ترمذی کی روایت ہے کہ میرے اوپر ہر شخص نے جو احسانات کیے، اولاد کے روپ میں، مال کے روپ میں، درہم دینار کے روپ میں، وقت کے روپ میں، سرمایہ کے روپ میں، جان کے روپ میں، جہاد کے روپ میں، سب کے احسانات کا بدلہ میں دے چکا۔ اور امر واقعہ بھی یہ ہے کہ اللہ کے محبوب کا احسان پوری کائنات کے اوپر ہے۔ اگر میاں بیوی کو حقوق و فرائض نہ ملتے، باپ بیٹے کو حقوق و فرائض نہ ملتے، آجر اجیر کو حقوق و فرائض نہ ملتے، زار مزارے کو حقوق و فرائض نہ ملتے، رعایا حکمرانوں کو حقوق و فرائض نہ ملتے، حلال و حرام کی فہرست نہ ملتی۔ میرا ایک دوست پی ایچ ڈی کر کے آیا چائنا سے، تو کہنے لگے چائنا میں ہر وہ چیز جس کے اوپر گوشت ہے کھا جاتے ہیں۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، طبیعت پہ بوجھ جاتی ہے۔ کہنے لگے وہاں جا کے احساس ہوا کہ اللہ کے محبوب نے کھانے کی چیزوں میں حلال کا تعین کر کے ہمارے اوپر کتنا احسان کر دیا۔ چاک ہوا باطل کا پردہ، ان الباطل کان زہوقا، نور ہدایت آیا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ساری نعمتیں جا کے جڑ جاتی ہیں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین سے۔ اور اگر پوچھا جائے کہ اللہ کے محبوب آپ کی ذات اقدس کے بعد بنی نوع انسان کے اوپر سب سے بڑا احسان کس کا ہے تو حضور نے فرمایا میری ہر امت کا محسن ابو بکر ہے۔ ہر امتی پہ لازم ہے کہ ابو بکر کے احسانات پہ ابو بکر کا شکریہ ادا کرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وصی رسول خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس امت میں مسلمانوں کے نزدیک، پھر میں کہہ رہا ہوں مسلمانوں کے نزدیک اس امت میں وصی رسول خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے نبیوں کے بعد کعبہ کے رب کی قسم بڑا محسن کوئی نہیں۔
مشکل ترین مرحلہ تھا جب آپ معراج کر کے تشریف لائے، معراج سے واپسی پر مشکل ترین مرحلہ تھا، معراج کی باتیں کرنی تھی۔ مکہ والے معاذ اللہ ساحر کہہ رہے تھے، مجنون کہہ رہے تھے، دیوانہ کہہ رہے تھے، مخبوط الحواس کہہ رہے تھے، وغیرہ وغیرہ، نعوذ باللہ اللہ کے محبوب کی ذات اقدس کے بارے میں۔ آپ کو راتوں رات مکہ سے اٹھایا گیا، بیت المقدس، پھر آسمانوں، پھر عالم امکان میں، پھر عالم لا مقام میں، پھر جلوہ خاص میں، یہ سارے مرحلے طے ہوئے۔ پھر رات کے اسی لمحے واپس ہے تو آپ نے جبریل سے پوچھا اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ تو جبریل نے کہا یہ جو یہاں سے لے کر بیت المقدس، پھر پہلے آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، پھر جبریل کا گھر، پھر عالم لا مقام، پھر اللہ کا عرش، پھر اللہ کا قرب، پھر فکان کعبہ قوسین او ادنیٰ، یہ ساری باتیں آپ نے جا کے مشرکین مکہ کو بتانی ہیں۔ تو آپ لرز گئے، ڈر گئے، خوف زدہ ہو گیا، بوجھ آ گیا کہ وہ کیا کہیں گے، میرے تو پہلے ہی جان کے دشمن ہیں۔ میں مکہ سے بیت المقدس 1 مہینے کا سفر ہے، اگر اونٹ کو مسلسل بھگائیں تو 1 مہینے کا سفر ہے۔ تو جو لوگ پہلے کہتے ہیں یہ شخص دیوانہ ہے، مجنون ہے، مسحور ہے، کذاب ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر کفر نباشد، تو جب میں ان کو یہ باتیں کہوں گا تو وہ تو بھیڑ کی طرح پھٹ جائیں گے، تو میری کون تصدیق کرے گا؟ یعنی آپ علیہ السلام پہ ایک بوجھ تھا، تھکن تھی کہ ان انہونی باتوں کو کون مانے گا۔ تو جبریل نے کہا میرے محبوب گھبرائے نہیں، ابو بکر تصدیق کے لیے موجود ہے۔ معراج کے واقعہ کی مغیبات کی تصدیق کرنا اس دور میں موت کے پروانے پر دستخط کرنے کے برابر تھا، مغیبات کی تصدیق کرنا۔ تو واپس تشریف لائے تو صبح جب آپ نے لوگوں کو آ کے عرف بتایا مطاف میں آ کے کہ یہ ہوا، تو ابو جہل فوراً کہنے لگا بلا کے لاؤ ابو بکر کو۔ اس دور کے پکے کافر کو پتہ تھا کہ نبوت کے بعد مقام صداقت کا ہے۔ جب آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں شام گیا، میں آسمانوں پہ گیا، تو ابو جہل نے فوراً کہا ابو بکر کو بلا کے لاؤ، وہ بڑا یار خاص ہے اور وہ کہتا رہتا ہے میرا نبی ہے، سچ ہے۔ تو پھر صدیق اکبر کو بلایا گیا کہ ایک آدمی اگر یہ کہے میں راتوں رات بیت المقدس گیا، پھر عالم بالا میں گیا، مانو گے؟ صدیق اکبر نے کہا کس نے ہے؟ صداقت نبوت کا عکس کامل ہوتا ہے، مزاج شناس نبوت کو صداقت کہتے ہیں۔ وہ گھیرنا چاہ رہے تھے، ایک جال میں پہلے انکار کروانا چاہ رہے تھے کہ یہ نہیں ہو سکتا، پاسبل نہیں ہے۔ 1 مہینے کا سفر، وہ بھی اونٹ کو کوڑے مار مار کر مسلسل بھگاؤ تو مکہ سے بیت المقدس تک شام تک 1 مہینہ لگ جاتا ہے۔ صدیق اکبر کفر کی شیطنت کو جانتے تھے کہ ابو جہل سوال کی تائید یا تردید کروا کے بعد میں اپنی گفتگو کی بنیاد رکھے گا کہ ابھی تو آپ یہ کہہ چکے ہیں۔ تو صدیق مسلمان کبھی بھی کافر کے دام میں نہیں آتا۔ اسلام ایک حسن ہے، ذہانت دیتا ہے، فطانت دیتا ہے، عقل دیتا ہے، شعور دیتا ہے۔ یہ تو پاگل پن کفر کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا ایک آدمی یہ کہا کس نے کہا؟ کہ آپ کے دوست، آپ کے صاحب نے کہا۔ صدیق اکبر کہنے لگے اگر انہوں نے کہا ہے تو بالکل سچ ہے۔ اس بنا پر صحابہ کی طویل فہرست میں واحد ابو بکر ہیں جن کا لقب صدیق آسمانوں سے آیا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوہری رشتہ داری ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضور کے سسر بھی ہیں صدیق اکبر، اور حضور کے ہم زلف بھی ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سسر کا تو مجھے آپ کو پتہ ہے، میں آج کلاس میں لیکچر دے رہا تھا، میں نے کہا اللہ کے محبوب حضور کے ہم زلف ہیں، صدیق اکبر حضور کے ہم زلف ہیں، یعنی ایک حضور کی بیوی اور صدیق اکبر کی بیوی آپس میں بہنیں ہیں۔ میں نے کہا اس کو بتاؤ اس کی وضاحت کیا ہے، تو پوری کلاس خاموش۔ صدیق اکبر رضی اللہ کی بیوی اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی آپس میں بہنیں ہیں، اس کو ہم زلف کہتے ہیں، ہمارے علاقے میں ساڈو کہتے ہیں۔ تو کیسے ہیں؟ پوری کلاس خاموش۔ آپ سے میں نہیں پوچھتا، آپ نہ گھبرائیں، مجھے پتہ جواب وہی ہوگا، کیونکہ اللہ کا شکر ہے اس عمر میں تو بیویوں کا ڈر بھی ہوتا ہے، عقل اور کم پڑ جاتا ہے۔ وہ بچوں تو بیویوں کے بغیر تھے، ان کا عقل تو ٹھیک تھا پھر بھی کس درجے میں، تو ان کو نہیں ہے۔ یہاں تو اللہ کا شکر ہے ایک انجانہ سا خوف بھی رہتا ہے۔ میں نے کہا صدیق اکبر اللہ کے محبوب کے ہم زلف ہیں، کیسے ہیں؟ خاموشی، جس طرح آپ کے چہروں پہ خاموشی، وہی خاموشی وہاں، سکوت مرگ۔ میں نے کہا اللہ کے محبوب کے 7ویں اسلام کا 7واں سال تھا مدینہ کی ہجرت کا، تو آپ عمرۃ القضاء کرنے کے لیے مکہ تشریف لائے۔ وہاں آپ کی شادی ہوئی سیدہ میمونہ بنت حارث جو ہماری ماں ہیں رضی اللہ عنہ، مقام صرف میں، ایک مکہ کے قریب جگہ ہے مقام صرف، وہاں سیدہ میمونہ کا مزار آج بھی ہے۔ ہماری ازواج مطہرات، ہماری ماؤں میں سیدہ میمونہ کی قبر مکہ مکرمہ میں ایک 4 دیواری بنی ہے، 10 ایک مرلے کی 4 دیواری ہے،
اوپر بیر لکھا ہوتا ہے مقبرہ سیدہ میمونہ ام المومنین سیدہ میمونہ بنت حارث۔ میں کو 3-4 دفعہ وہاں گیا، سلام کیا ماں جی کو۔ تو 7 ہجری عمرۃ القضاء اللہ کے محبوب مکہ تشریف لائے تو شادی ہوئی سیدہ میمونہ بنت حارث سے۔ ان کی ایک بہن ہے ماں شریک، وہ ہیں اسمہ بنت امیس۔ سیدہ میمونہ کے والد کا نام ہے حارث، اسمہ کے والد کا نام ہے امیس، دونوں کی ماں ایک ہیں، اخیافی بہنیں ہیں، یعنی ماں شریک بہنیں۔ ان کا نام ہے اسمہ بنت امیس۔ ان کی شادی تھی سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ سے۔ غزوہ موتہ میں جب جعفر طیار رضی اللہ شام کے علاقے میں گئے، مدینہ سے 600 میل دور تھا، فرمایا زید شہید ہو جائے تو جعفر شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، آپ نے 3 صحابہ کی شہادت کا بتایا، تو اس میں سیدنا جعفر طیار بھی شہید ہو گئے۔ سیدنا جعفر سے 3 بچے تھے، عبداللہ اون محمد، یہ 3 بچے تھے اسمہ بنت امیس سے۔ واپس اللہ کے محبوب نے بتایا اسمہ بنت امیس کو کہ آپ کا شوہر جعفر شہید ہو گیا رضی اللہ عنہ۔ تو یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بھابھی تھی، حضرت جعفر سیدنا علی رضی اللہ کے سگے بھائی ہیں، 10 سال بڑے تھے۔ تو غزوہ موتہ میں جب وہ شہید ہو گیا تو ان کی بیوی اسمہ بنت امیس بیوہ ہوگی، یہ اللہ کے محبوب کی سالی تھی، بیوہ ہوگی۔ پھر صدیق اکبر سے حضرت علی رضی اللہ سے مشورہ کیا گیا کہ اسمہ بنت امیس کا نکاح کس سے کیا جائے، چونکہ جوان بچی تھی، 21، 22، 23 سال کی عمر تھی، جوانی میں بیوہ ہوگی۔ حضرت جعفر طیار کی جب شہادت ہوئی وہ بھی 30، 32، 31 سال کے تھے، کڑیل جوانی میں وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو یہ بچی جوان تھی، اس زمانے میں جوان بچی کو دیر تک بغیر شوہر کے بٹھانا سنت کے خلاف تھا، تو انہوں نے کہا شادی کر دو۔ تو سیدنا علی رضی اللہ نے تجویز کی کہ میری بھابھی کی شادی ابو بکر صدیق سے کر دیجیے۔ سیدنا علی رضی اللہ کی سگی بھابھی ہیں اسمہ بنت امیس، ان کی شادی پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی رضامندی اور مشورے کے ساتھ کی گئی۔ نکاح اللہ کے محبوب نے پڑھایا۔ اسمہ بنت امیس اور میمونہ بنت حارث دونوں ماں شریک بہنیں ہیں، اس لیے صدیق اکبر اللہ کے محبوب کے سسر بھی ہیں اور صدیق اکبر اللہ کے محبوب کے ہم زلف بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو احسانات کی ایک لمبی تفصیل ہوتا ہے۔ میں نے بتایا تھا نا کہ اللہ کے محبوب کا وصال کے بعد کئی مسائل کھڑے ہوئے، قبر کیسی کھودی جائے، قبر کہاں کھودی جائے، یہ بھی سوال، چونکہ چھوٹی بات تو تھی نہیں۔ صدیق اکبر نے کہا قبر کہاں کھودی جائے، تو مشورہ ہے کہ ابوا میں جہاں حضرت آمنہ دفن ہے، وہاں مدینہ میں ایک تالاب تھا جہاں حضرت عبداللہ کی قبر تھی کہ وہاں دفن کر دیا جائے، جنت البقیع میں دفن کر دیا جائے، مکہ مکرمہ میں جنت المعلی میں دفن کیا جائے۔ ابھی یہ طرح طرح کی رائے آ رہی تھی، تو صدیق اکبر نے آ کے اس مسئلے کو حل کیا، فرمایا اللہ کے نبی سے میں نے یہ ارشاد سنا تھا کہ نبی کو جہاں دفن کرنا ہوتا ہے اللہ اس کی روح وہیں نکالا کرتا ہے۔ جس طرح قادیان کے دہقان کی روح نکلی بیت الخلاء کے اندر، تو پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ عمر بھر جو باتیں کرتا رہا، اللہ نے مدفن بھی وہی دیا، کم وقت مرا بھی بیت الخلاء میں تھا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی کو اللہ نے جہاں دفن کرنا ہوتا ہے وہیں اس کی روح نکالتا ہے۔ تو صدیق اکبر کے اس جواب کے بعد سارے مسائل کی گرد و غبار چھٹ گئی کہ چپکے سے اللہ کے محبوب کو۔ دوسرا سوال آیا کہ بغلی قبر کھودی جائے یا صندوقی؟ صندوق سیدھا ہوتا ہے، ہمارے گھروں میں پرانے صندوق ہوتے تھے، بغلی ہوتی ہے نیچے جا کر پھر تھوڑا سا پیچھے اندر سے کرو کی جاتی ہے، اندر سے پھر اس کے بارے میں طے کیا گیا کہ کون؟ ابو طلحہ رضی اللہ بغلی قبر کھودتے تھے، ایک اور صحابی صندوقی کو۔ صدیق اکبر نے کہا کہ دونوں کی طرف آدمی بھیج دو جو گورکن ہے مشہور، بغلی اور صندوقی کھودنے والے۔ اللہ کو اپنے محبوب کی قبر کا جو انداز پسند ہوگا وہ گورکن پہلے ملوا دے گا، تو چپکے سے مسئلہ حل ہو گیا۔ ثقیفہ بنو سعدی پر ابو صدیق اکبر اللہ کے محبوب کا وصال ہو گیا، سوموار کو صبح چاشت کے وقت 10 بجے کے لگ بھگ تدفین ہوئی۔ سوموار کا دن گزرا، منگل کی رات آئی، منگل کا دن گزرا، بدھ کی رات آئی، بدھ کی رات آخری پہر جا کر تدفین ہوئی اللہ کے محبوب علیہ السلام کی۔ ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہو، بہت بڑا گھمبیر مسئلہ تھا۔ آج بھی کچھ یہود کے نواسے لوگ کہتے ہیں کہ ادھر بات ہو رہی تھی اللہ کے محبوب کی تدفین کی، اور کچھ صحابہ اللہ کے نبی کو چھوڑ کر ثقیفہ بنو سعدہ میں خلافت کے لیے چلے گئے تھے۔ سوال یہ ہے کہ اگر صدر پاکستان فوت ہو جائے تو اس کی تدفین سے پہلے نائب صدر کا تعین کر دیا جاتا ہے، چونکہ کئی انتظامات جہاں سائن کرنے ہیں نائب صدر نے کہ یہ اللہ کے محبوب کے بعد کئی معاملات کھڑے تھے، اگر کوئی خلیفہ نہ ہوتا تو کیسے کام ہوتے؟
تو ثقیفہ بنو سعدہ پہ جا کر بات چل رہی تھی، انصار میں سے ہو، مہاجرین میں سے ہو، سعد بن عبادہ ہو، ابو عبیدہ بن جراح ہو، فاروق، تو صدیق اکبر نے ایک بات کی اور سارا مسئلہ کلیئر کر دیا کہ حضور نے فرمایا تھا امام قریش میں سے ہوگا صلی اللہ تعالی وسلم، تو مسئلہ حل ہو گیا۔ 4 احسانات امت پہ صدیق اکبر کے اوپر، امت کے اوپر صدیق اکبر کے آج تک ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ 4 احسانات وہ میں عرض کر دیتا ہوں ہلکے سے اس کی تفصیل۔ آپ نے فرمایا تھا میری ہر امتی پہ واجب ہے ابو بکر کا شکریہ ادا کرنا۔ وہ کون سے احسانات؟ ایک تو اتنا بڑا احسان کہ اللہ کے نبی جو کائنات کے محسن، جن و انس کے محسن، وحوش و طیور کے محسن، زندہ و مردہ کے محسن، مذکر و مؤنث کے محسن، نباتات و جمادات کے محسن، قیدی اور آزاد کے محسن، مسافر و مقیم کے محسن، حاکم اور محکوم کے محسن، قیدی اور ہر ایک کے محسن ہیں۔ وہ فرما رہے ہیں، ترمذی کی روایت ہے کہ میں نے ہر ایک کے احسانات کا بدلہ دے دیا، ابو بکر کا احسان میرے اوپر ہے، ان کا بدلہ لینے کے لیے میں ان کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ سب سے پہلا احسان جو ہر مسلمان کے اوپر ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا، قیامت تک رہے گا۔ میں نے کہا نا، محسن کے احسان کا شکریہ ادا کرنا جانور میں بھی پایا جاتا ہے۔ آدمی جانور سے بدتر ہو جائے تو پھر الگ بات ہے کہ محسن کو گھورتا بھی ہے، کاٹتا بھی ہے، بھونکتا بھی ہے، تبرہ بھی کرتا ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب وہ جنگل کے خنزیر سے بھی برا ہو جائے تو۔ اور اگر عام جنگل کے جانوروں میں خنزیر وہ جانور ہے جو محسن کو نہیں پہچانتا، ورنہ جانوروں کے اندر بھی کسی درجے میں حص ہوتی ہے کہ وہ محسن کے احسان کا بدلہ دیتا ہے۔ سب سے پہلا احسان یہ ہے کہ اللہ کے محبوب کے زمانے میں قرآن مجید ایک بک فارم میں جمع نہ ہو سکا۔ غزوے پہ غزوہ، ہجرتوں پہ ہجرتیں، سفر پہ سفر، چیلنج پہ چیلنج، مشکلوں پہ مشکلیں، بدر آ گیا، احد آ گیا، خندق آ گیا، حدیبیہ آ گیا، پھر خیبر آ گیا، پھر فتح مکہ آ گیا، پھر حنین آ گیا، پھر طائف آ گیا، پھر تبوک آ گیا، پھر موتا آ گیا، رکنے نہیں دیا۔ ایک تو مسلسل سفر در سفر، دوسرا لکھنے والوں کی کمی۔ عرب لکھنے پڑھنے کو عیب سمجھتے تھے، کہنے کہ لکھنے پڑھنے کے بعد آدمی بزدل ہو جاتا ہے، ان کے ایک نفسیات تھی۔ تو وہ لکھنے پڑھنے کا اگر کوئی لکھ پڑھ بھی جاتا تو اپنے آپ کو چھپا کے رکھتا تھا۔ تیسرا مواد کی کمی تھی، کاغذ کم تھا، اسباب کم تھے، پرنٹنگ پریس نہیں تھی، فوٹو سٹیٹ نہیں تھی۔ تو اور چوتھا یہ تھا کہ اگر لکھنے والا آیات لکھ رہے ہیں تو ساتھ ممکن ہے حدیث بھی لکھ جائے۔ اس طرح کے کئی عوارض اور واقعات تھے جس کی بنا پر اللہ کے محبوب کے زمانے اقدس میں قرآن مجید الحمد سے لے کے والناس تک ایک دو جلدوں کے درمیان پورا قرآن محفوظ نہیں تھا۔ کسی کے پاس سورت ہے، کسی کے پاس رکوع ہے، کسی کے پاس آیت ہے، کسی کے پاس جز ہے، کسی کے پاس پارہ ہے، لیکن ایک قرآن جو اس وقت مسلمانوں کے پاس فجی سے، کینیڈا اور ناروے سے ڈنمارک موجود ہے، کچے گھروں میں، پکے گھروں میں، سینوں میں، سطور میں، صدور میں، ترجمے میں، وہ قرآن مجید عہد نبوت میں کئی وجوہات کی بنا پہ جمع نہ ہو سکا۔ صدیق اکبر رضی اللہ کی حکومت کے 9 ماہ بعد ایک مارکہ ہوا، بڑا خوفناک، جس طرح بدر کے اندر مسلمان لرز گئے تھے۔ عہد صدیقی کا آغاز ہوا تو ہر طرف سے فتنوں کا آغاز ہو گیا، فتنے، آندھیاں، سیلاب، طوفان۔ وہ جو میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا، عبداللہ بن مسعود کا قول بڑا کمال کا ہے۔ بکری، اس کو بز کہتے ہیں فارسی میں، بزدل ہمارے ہاں چلتا ہے، فلاں آدمی بزدل ہے، بکری کے دل والا۔ بکری سب سے کمزور دل کا جانور ہوتی ہے، بزدل۔ تو ابن مسعود کی مثال کی بلاغت پہ غور کریں کہ صدیق اکبر کی حضور کی وفات کے بعد ہمارا حال ایسا تھا، کچھ لوگ مرتد ہو گئے، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، مقوقس اور کسر و کیسر نے حملہ کرنے کی کوشش شروع کر دی، آپس میں پریشانی شروع ہوگی۔ اتنا کہ حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کے وصال کے بعد، ایک تو وصال کا صدمہ کہ صحابہ سوچتے تھے کہ اپنے طور پر کہ ہم پہلے مریں گے تو اللہ بعد میں اللہ کے محبوب کو بلائے گا، یہ انہوں نے ذہنوں میں عقیدت کی بنا پر یہ سوچ رکھا تھا، لیکن آسمان کی حکمت بالغہ کا اپنا فیصلہ تھا۔ جب اللہ کے محبوب کا وصال ہوا تو کئی لوگ صحابہ عملاً لٹرلی بولنے والے گونگے ہو گئے، عملاً اس کے بعد بول ہی نہیں سکے۔ بعض صحابہ نے کہا اللہ کے دعا کی اللہ ہماری آنکھوں کی بینائی لے لے، جب آنکھوں کو اللہ کے محبوب کا چہرہ نہیں ملے گا تو پھر آنکھوں کا مصرف ہی کیا، عملاً نابینا ہو گئے۔ کئی صحابہ گم سم ہو گئے، کئی صحابہ خاموش ہو گئے، کئی صحابہ ڈپریشن میں چلے گئے۔ صدمہ اتنا تھا، سیدہ فاطمہ کا وہ ارشاد کہ جو اللہ کے محبوب کے وصال کی وجہ سے ہم پہ صدمہ پڑا، اگر سورج پہ پڑتا تو تاریک ہو جاتا۔ اور حالات ایسے تھے کہ چاروں طرف سے گدھیں اور خونخوار جانور اور ہولناک درندے، سب کا رخ مسلمانوں کی طرف تھا۔
اس حالات کا جو خوبصورت تعبیر ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کی وہ یہ تھی کہ ایک بکری جنگل میں تنہا رہ جائے، ریوڑ واپس آ جائے، چرواہا واپس آ جائے، سردی بلا کی ہو، بارش کمال کی ہو، بجلیاں کڑکیں، جانور دھاڑیں، اس بکری کے اوپر کیا گزرتی ہے؟ بکری کو خوشی ہوتی ہے ریوڑ کے ساتھ، خوشی ہوتی ہے چرواہے کے وجود کے ساتھ، یہ دونوں چھوٹ گئے، جنگل میں آ گئی، یک بستہ رات ہو تو بکری اور کانپتی ہے، بارش ہو تو سردی بڑھ جاتی ہے، بجلی کڑکتی ہے تو خوف اندر کاشت ہو جاتا ہے، اور جنگل کے درندے دھاڑیں تو انگ انگ سے لرزہ نکلتا ہے، کہنے کہ ہماری حالت وہ تھی اللہ کے محبوب کے وصال کے بعد، جو جنگل میں رہ جانے والی اکیلی بکری کی برستی بارش کڑکتی بجلیوں کے درمیان ہوتی ہے۔ اللہ نے کرم کیا کہ اس حالت سے نکالا ہمیں ابو بکر کے صدقے رضی اللہ تعالیٰ۔ خوفناک حالات تھے، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، 6 لوگ یا 5 لوگوں نے نبوت کا اعلان کر دیا، اسود انسی نے کہا میں نبی ہوں، طلحہ بن خویلد نے کہا میں نبی ہوں، مسلمہ کذاب نے کہا میں نبی ہوں، مالک بن نویرہ نے کہا میں نبی ہوں، اور سجا بنت حارث نے کہا میں نبی ہوں۔ اس میں سے 2 نبی ایسے تھے، ایک نبیہ جھوٹی سجا بنت حارث، اور ایک نبی جھوٹا مسلمہ کذاب، ان دونوں نے شادی کر لی، تو اس کے امتی بھی آگے، اس کے امتی بھی آگے۔ ان کے ساتھ ایک جنگ لڑی گئی صدیق اکبر کے زمانہ خلافت کے قائم ہونے کے 9 ماہ بعد یمامہ کے مقام پر، جہاں ریاض اب شہر ہے سعودی عرب کا دارالحکومت، اس کے آس پاس لڑی گئی۔ اتنی جنگ خوفناک تھی کہ صدیق اکبر کہا کرتے تھے بدر والوں کو میں نے کہیں نہیں بھیجنا، چونکہ بدر والوں نے بہت کام کر لیا، لیکن یمامہ کی جنگ میں خالد رضی اللہ عنہ گئے، اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ گئے، شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ گئے، پھر بدر والوں کو بھیج دیا، احد والوں کو بھیج دیا، حدیبیہ والوں کو بھیج دیا، عشرہ مبشرہ کو بھیج دیا۔ بڑی خوفناک جنگ تھی جو مسلمہ کے ساتھ یہاں جنگ یمامہ پہ لڑی گئی۔ اتنی خوف تھا کہ وہ لڑکا رہا تھا اپنے قبیلے والوں کو مسلمہ کہ اگر ہم مارے گئے تو جنگ یمامہ کے اندر مارے گئے تو ہم یمامہ قبیلہ کی ساری عورتیں قید ہو جائیں گی، جوان مارے جائیں گے، ہم لٹ جائیں گے۔ وہ عصبیت کی بنیاد پر چنگاریاں بھر رہا تھا۔ آگے مسلمان تھے 13,000 یا 12,000 بمقابلہ 70,000 یمامہ کے مقام پر۔ اس جنگ میں لڑائی ہوئی اور خوفناک لڑائی ہوئی اور لرز گیا، یعنی جو کیفیت عہد نبوت میں بدر کی تھی وہی کیفیت عہد صدیقی میں جنگ یمامہ کی تھی۔ اس میں پھر اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی مسلمانوں کو۔ برا بن مالک رضی اللہ، ایک صحابی تھے انس بن مالک کے بھائی، انہوں نے کہا یا اللہ میری شہادت قبول کر اور میری شہادت کے صدقے مسلمانوں کو فتح دے۔ تو ایک صحابی رو پڑے کہ برا جو کہتا ہے آسمان کا خالق وہ کر دیتا ہے، ہم برا سے گئے اور فتح ہمارے مقدر میں آ گئی۔ تو برا رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، فتح مسلمانوں کے ہاتھ میں گئے، مسلمہ مارا گیا، مسلمہ کذاب مارا گیا، سجا بنت حارث بھاگ گئی۔ اس جنگ میں کم و بیش 1200 مسلمان شہید ہوئے اور 14,000 کافر مارے گئے، کم و بیش۔ 1200 مسلمانوں میں سے 700 قاری اور حافظ تھے، تو یہ بہت زیادہ تعداد تھی۔ کسی جنگ میں اتنے مسلمان بیک وقت شہید نہیں ہوئے جتنے جنگ یمامہ میں ہوئے۔ اس میں 700 قاری اور حافظ جو ایلیٹ کلاس تھے، عہد نبوت میں حافظ کو اور قاری کو بہت مقام تھا، وہ شہید ہو گئے۔ جب شہید ہو گئے تو پھر جنگ واپس آئے، مسلمان مدینہ پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا صدیق اکبر کو کہ جنگوں کا سلسلہ شروع رہے گا، مقوقس ہے، ابھی اور کی جنگ بزاخہ ہو رہی تھی، طلحہ کے خلاف، مسلمہ اسود انسی کے خلاف، مالک بن نویرہ کے خلاف، اور کئی محاذ کھلے ہوئے تھے۔ جنگوں کا سلسلہ جاری رہے گا، صحابہ شہید ہوتے رہیں گے، حفاظ شہید ہوتے رہیں گے۔ قرآن صدور میں ہے، سطور میں کوئی نہیں، سینوں میں ہے، سطروں میں کوئی نہیں، لہٰذا مہربانی کرو قرآن کو ایک بک فارم میں جمع کر دو، چونکہ اگر کوئی صحابہ شہید ہو گئے تو امت کے پاس مینار نور ختم ہو جائے گا۔ صدیق کا ایک مزاج تھا کہ جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا میں کیسے کروں۔ حضرت عمر نے کہا تھا اللہ کے نبی نے لکھوایا کہاں، کاتب بنوائے کہاں، قرآن پورا لکھا گیا کہاں، کہ میں کب کہہ رہا ہوں کہ نہ لکھو، لکھنے کی سنت اللہ کے محبوب سے واضح ہو چکی، میں تو کہہ رہا ہوں کہ متفرق قرآن کو ایک کتاب میں جمع کر دو، یہ کون سی عجیب بات ہے۔ انہوں نے کہا صدیق اکبر کہنے لگے حضور کے پرائیویٹ سیکرٹری ہیں، پرسنل سیکرٹری ہیں زید بن ثابت رضی اللہ، ان کو بلاتے ہیں۔ تو زید بن ثابت کو بلا کے صدیق اکبر نے کہا عمر یہ کہتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں، تم بتاؤ۔ تو زید بن ثابت رضی اللہ نے حضرت عمر کی بات سنی، حضرت صدیق اکبر کی بات سنی، پھر آخر پہ کہا عمر ٹھیک کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، ہمیں قرآن جمع کرنا چاہیے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں پھر میں بھی مان گیا، عمر بھی مان گیا، زید بھی مان گیا۔ تو پھر میں نے کہا تم نوجوان ہو، اللہ کے محبوب کو تمہارے اوپر اعتبار تھا، زید تمہارا نام ہے، تم اس کمیشن کے سربراہ بن جاؤ اور قرآن کو جمع کرو۔
زید کہتے ہیں میرے اوپر تو جیسے آسمان گر گیا. مجھے اگر صدیق اکبر کہتے اس طرف کے پہاڑ کا ایک ایک پتھر توڑ کر ادھر لے جاؤ اور ادھر والے پہاڑ کے ادھر لے جاؤ، یہ کام کر لیتا، لیکن قرآن کا جمع کرنا بڑا مشکل کام تھا، میں تو لرز گیا. پھر صدیق اکبر نے ایک لمبی چوڑی شرائط بنائی قرآن مجید کے جمع کرنے کے لیے کہ جو آیت لائے گا اس سے حلف لیا جائے گا کہ یہ آیت میں نے حضور سے سنی تھی. پھر حفاظ کا ایک گروہ کمیشن کے روپ میں زید بن ثابت کے دائیں بائیں بیٹھا تھا، وہ اپنے حفظ پہ اعتبار کرے گا. پھر لانے والا حلف کے بعد 2 آدمیوں کو بطور گواہ پیش کرے گا کہ جب یہ آیت میں نے اللہ کے محبوب کے سامنے لکھی تھی، یہ 2 بھی موجود تھے. وہ 2 گواہ لے جائیں گے، وہ بھی حلف دیں گے، یہ بھی حلف دے گا، حفاظ اس کی تصدیق کریں گے. پھر جن کسی اور کے پاس ہے تو وہ آیت بھی لائی جائے گی، پھر جا کے قرآن کا حصہ بنایا جائے گا. یوں ایک لمبی تھکا دینے والی چھاننے کی محنت کے بعد صدیق اکبر کے برکت سے اس امت کو قرآن مجید مل گیا. لہٰذا صدیوں تک جب لوگ قرآن پڑھیں گے، حفظ کریں گے، ترجمہ کریں گے، ان کے اوپر لازم ہے صدیق اکبر کی ذات کو سلام پیش کرتے رہے. اور ایک بات پوری چیلنج سے کہتا ہوں کہ جس سینے میں صدیق کا کینہ ہے، کعبہ کے رب کی قسم اس کو قرآن یاد نہیں ہو سکتا. یہ پوری دنیا کے انسانوں کو چیلنج ہے کہ جس سینے کے اندر صدیق کا کینہ ہے، آسمان کا خالق اس سینے کو قرآن کا انوار عطا نہیں کرتے. کبھی بھی اس سینے کے اندر قرآن نہیں آئے گا جس سینے کے اندر صدیق کا کینہ ہے. یہ پہلا احسان ہے کہ جب تک قرآن پڑھا جائے گا تراویح میں، جب تک پڑھا جائے گا حرم میں، جب تک پڑھا جائے گا وعظوں میں، اس وقت تک امت کے اوپر لازم ہے کہ سلام پیش کریں کہ یہ قرآن بک فارم میں، کتابی شکل میں، بائنڈنگ کے روپ میں صدیق اکبر کی برکت سے امت کو ملا. ہمارے گھروں میں قرآن ہے. تو یہ دوسرا احسان جو صدیق اکبر رضی اللہ کو امت کے سر کے اوپر وہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب کے وصال کے بعد لوگوں کے دماغوں میں یہ خناس سمایا کہ اللہ کے نبی نے معاذ اللہ جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تھا. کچھ لوگوں کے دماغوں میں ہے اگر ہم بھی جھوٹا دعویٰ کر لیں تو لوگ ہمارے پیچھے بھی یوں ہی فالو کریں گے جس طرح اللہ کے نبی کو کیا تھا. اس جذبے کے تحت 5-6 آدمی نے نبوت دعویٰ کر دیا. میں نے کہا اسود انسی نے دعویٰ کر دیا، مسلمہ کذاب نے دعویٰ کر دیا، طلحہ بن خویلد نے دعویٰ کر دیا، سجا بنت حارث نے دعویٰ کر دیا، مالک بن نویرہ نے دعویٰ کر دیا. یہ 6 بڑے بڑے لوگ تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور اپنے امتی بڑھانا شروع کر دی. اور ہر جھوٹے نبی نے اپنے امتیوں کو بے شمار ریلیکسیشن دینے شروع کر دی. تمہارے اوپر نماز نہیں ہے، دوسرے نے کہا تمہارے اوپر روزہ نہیں ہے، تیسرے نے کہا تمہارے پر حج نہیں ہے، چوتھے نے کہا تمہارے پر جہاد نہیں ہے. میکسیمم جس طرح سیاسی لوگ تقسیم کرتے ہیں نا الیکشن کے دنوں میں کرتے ہیں کہ ہم تمہیں یہ دیں گے، یہ دیں گے، یہ دیں گے، بعد میں وہی ہوتا ہے جو ہمارے ہاں ساتھ ہو رہا ہے. اس دور کے لوگ نبیوں کو یہ کر رہے تھے کہ ہم تمہیں یہ دیں گے، یہ دیں گے، یہ دیں گے. تو اس ریلیکسیشن کی آڑ میں پھر وہی ہوا کہ ہر نبی نے امتی بڑھانے کے لیے ان کو فیور دینے شروع کر دی. اس نے کہا روزہ، اس نے کہا حج معاف، اس نے کہا حج، اس نے کہا جہاد بھی معاف. اس طرح 5-6 بڑے بڑے نبی، اور ہر ایک کا دعویٰ یہ تھا کہ جس کا قبضہ پہلے مدینہ پہ ہو گیا وہی مسلمانوں کا آنے والا مستقبل کا نبی ہوگا. لہٰذا سجا نے، مالک نے، نویرہ نے، سب نے حملہ شروع کر دیا مدینہ کی طرف. تو یہ ایک بڑا خوفناک صورتحال تھی. صدیق اکبر کے دور میں پہلا جو اجماع ہوا جس پہ تمام صحابہ نے اجماع کر لیا وہ تھا کہ مدعی نبوت کسی صورت میں بھی مسلمانوں کے ہاں برداشت نہیں ہے. اگر اس دور میں صدیق اکبر جزوی طور پر کہتے کہ ابھی کچھ نہ کرو کیونکہ فوجیں وہاں گئی ہوئی ہیں، لشکر وہاں گئے ہوئے ہیں، تو اس کو بنیاد بنا کر لوگ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر نے بھی تو جزوی طور پر جھوٹے مدعی نبوت کو 2 مہینے کی فیور دی تھی، ہم بھی اگر دے لیں تو کون سی قیامت ہو سکتی ہے. ہم صدیق اکبر سے بڑے حمیت والے، غیرت والے، للہیت والے تو نہیں ہیں. آپ نے 11 لشکر بنائے اور کہا کہ جس زمین کے حصے پہ یہ مذہبی جڑی بوٹیاں اور یہ گندی بدرو کی نالیاں اور کائنات کے غلیظ ترین لوگ پائے جاتے ہیں ان کے ساتھ جنگ کی جائے، چونکہ ہم کسی صورت بھی اسلام کی زمین پہ ایسے شخص کا وجود برداشت نہیں کرتے جو نبوت کا دعویٰ کریں. تو یہ دوسرا بڑا احسان ہے کہ قیامت تک کے لیے انسانوں کو کہہ دیا گیا کہ وہ شخص جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ ایسے ہی کافر ہے جیسے یہودی ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے. یہ صدیق اکبر کے دور میں اجماع نے امت کو قیامت تک کے لیے راستہ دے دیا کہ مدعی نبوت ایک پل کے لیے بھی قبول نہیں ہو سکتا. تیسرا جو احسان کیا وہ یہ تھا کہ عہد نبوت کے حضور کے وصال کے بعد ایک مدینہ کے پڑوس میں بنو عبس، بنو زیبان اور اس قسم کے قبیلے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ دیں گے لیکن زکوٰۃ مدینہ نہیں دیں گے، اپنے علاقے میں لیں گے اور اپنے علاقے کے لوگوں کو تقسیم کریں گے. بعض نے کہا زکوٰۃ دیں گے، نہیں دیں گے ہم عشر دیں گے. بعض نے کہا زکوٰۃ ایک جز وقتی کام تھا جو عہد نبوت میں تھا، اللہ کے محبوب تشریف لے گئے لہٰذا اب زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے. تو زکوٰۃ اور نماز میں فرق کرنا شروع کر دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. اس پہ 2-3 رائے ہوگی.
کچھ نے کہا یہ بھی نہ کرو، کچھ نے کہا کر لو۔ مدعی نبوت کے لیے اجماع ہو گیا کہ جھوٹا نبی ایک پل کے لیے بھی برداشت نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ کا اقرار کریں انکار کریں تو اس پہ 3-4 آپشن آگے، تو اس پہ 2 رائے ہوگی کہ نہ کریں، نرمی کر لیں، سختی کر لیں، کریں کہ صدیق اکبر نے کہا کہ جو زکوٰۃ دیتا تھا اور مدینہ دیتا تھا اور زکوٰۃ کے ساتھ جانور کی رسی بھی دیتا تھا، وہ یہ کہے کہ میں اونٹ دوں گا رسی نہیں دوں گا، بکری دوں گا رسی نہیں دوں گا، تو ابو قحافہ کا بیٹا زکوٰۃ کے معاملے میں اس رسی کی لچک دینے کو بھی تیار نہیں ہے۔ امت صدیوں کے بعد کہتی ہے کہ صداقت کا نور جس چیز کو تلاش کر رہا تھا کہ اگر اس وقت جزوی طور پر کہہ دی جاتا کہ چلو زکوٰۃ کی خیر ہے، تو بعد میں لوگ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کی خیر ہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے ہاں گرمی ہے روزہ معاف کر دو، کچھ کہتے ہیں ہمارے ہاں جوان نہیں ہے جہاد معاف کر دو، تو اسلام موم کی ناک بن جاتا اور پورے اسلام کا تیا پانچا گر جاتا۔ صدیق اکبر نے کہا تھا جو چمن اللہ کے محبوب لگا گئے تھے اس چمن میں ایک پھول کی پتی توڑنے کا روادار بھی ابو بکر نہیں ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ابو بکر زندہ اور دین میں کمی آ جائے؟ آپ نے کہا زکوٰۃ دینی ہوگی، اس پہ لوگوں نے کہا وہ اہل قبلہ ہیں، قرآن مانتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اذان دیتے ہیں، کہنے کہ ساری چیزیں برحق ہیں، لیکن زکوٰۃ نماز کے ساتھ یوں جڑی ہے جس طرح زبان کے ساتھ لفظ ہیں، یا آنکھ کے ساتھ بینائی ہے، یا پانی کے ساتھ نمی ہے، یا انگارے کے ساتھ گرمی ہے۔ میں زکوٰۃ پہ کمپرومائز نہیں کروں گا۔ اگر اس وقت زکوٰۃ پہ جزوی کمپرومائز کر دیا جاتا تو اسلام کی بوری میں سوراخ ہو جاتا، ایک دانہ گرتا، دوسرا دانہ گرتا، گرتے ہوئے دانے پھر سوراخ کو بڑھاتے چلے جاتے، یہاں تک کہ اسلام بازیچہ اطفال بن جاتا، بچوں کا کھیل بن جاتا۔ جس علاقے کے جو لوگ چاہتے اسلام کی جس تعلیم کو اپنے علاقے سے نکال دیتے، دلیل کیا دیتے کہ ابو قحافہ کے بیٹے صدیق اکبر نے زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں سے معافی کا اعلان کر دیا تھا، کرنی زکوٰۃ ہوگا، لوں گا اور ہر ایک سے لوں گا، اور اللہ کا کرم ہوا کہ آپ نے پھر زکوٰۃ لی، مدینے لی، پوری زکوٰۃ لی، رسی کا بھی انکار نہیں کیا۔ اس کے فیصلے کے بعد اسلام اپنی پوری تابناکی کے ساتھ بچ گیا۔ اور چوتھا بڑا احسان صدیق اکبر کا جیش اسامہ کی روانگی ہے رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے محبوب کے زمانے میں 9 ہجری کو غزوہ موتا ہوا۔ غزوہ موتا میں حضرت اسامہ کے والد زید بن حارثہ شہید ہوئے تھے۔ ان کی شہادت کے بعد غزوہ موتا میں عارضی شکست کا نقشہ ہونے کے بعد مقوقس اور ہرکل انہوں نے سوچا کہ مسلمانوں پہ حملہ کیا جائے۔ اس کے توڑ کے لیے دفاع کی بجائے حملہ آور کی صورت میں اللہ کے محبوب نے پھر غزوہ تبوک کیا۔ پھر غزوہ تبوک کے بعد آپ نے حضرت اسامہ کو کہا کہ باپ کا بدلہ لینے کے لیے تم نے موتا کے مقام پہ جا کر دوبارہ لڑائی کرنی ہے۔ پھر ایک 10,000 کے لگ بھگ یا 12,000 کے لگ بھگ لشکر ترتیب دیا۔ اس لشکر کا سپہ سالار سیدنا اسامہ کو بنایا۔ اسامہ رضی اللہ اس وقت نوجوان تھے، 20 سال کی عمر میں۔ سیدنا اسامہ پہلی دفعہ غزوات کے جہان میں 8 ہجری کو حنین میں غزوے کے اندر ہے، اس سے پہلے غزوات کا وجود کوئی نہیں۔ اس پہ بات ہوئی کہ نوجوان ہیں، صدیق اکبر ان کے ماتحت ہیں، فاروق اعظم عہد نبوت میں فاروق اعظم ماتحت ہیں، عثمان ماتحت ہیں، سیدنا علی ماتحت ہیں، اور سپہ سالاری کا جھنڈا سیدنا زید کو اللہ کے محبوب نے دے دیا کہ یہ جھنڈا ہے اور موتا کے مقام پہ جاؤ۔ صدیق اکبر کی وفات کے حضور علیہ السلام کی وفات کے موقع پر حضرت اسامہ بھی مدینہ سے نکل کر مقام جرف پہ پہنچے تھے کہ ان کی بیوی نے پیغام بھیجا ام تمیم نے کہ اللہ کے محبوب کی طبیعت خراب ہے، بنو ہاشم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے محبوب کی وفات ممکن ہے، لہٰذا نہ جاؤ، آخری زیارت کر کے جاؤ۔ اور پھر مدینہ میں آئے تو اللہ کے محبوب کا 10 ذی الحج کو، یہ 12 ربیع الاول کو اللہ کے محبوب کا وصال ہو گیا۔ پھر تجہیز میں شامل ہوئے، تدفین میں شامل ہوئے۔ پھر وفات کے بعد طے ہوا کہ کیا کیا جائے، تو حالات بن چکے تھے جو ابن مسعود نے کہا تھا جملہ کہ بکری والے، اس پہ 10,000 کا لشکر مدینہ خالی ہو رہا تھا، 10,000 سارے جنگجو حضرت اسامہ کے ساتھ تھے۔ تو پھر مشورہ کیا گیا حضرت اسامہ کو بھیجا جائے، اور لشکر کہاں جانا تھا؟ مدینہ سے 600 میل دور جانا تھا، گرمی کا موسم تھا، اونٹوں پہ جانا تھا، 19-20 دن لگتے تھے وہاں پہنچنے میں۔ یہ لشکر جب گیا حضرت اسامہ کا تو 70 دن کے بعد، ابن کثیر البدایہ میں لکھتے ہیں کم و بیش 70 دن کے بعد 70 دن کے بعد یہ لشکر واپس آیا مدینہ واپس۔ اس پہ مشورہ ہوا کہ اسامہ کو بھیجا جائے، اگر بھیجا جائے تو کہاں بھیجا جائے، چونکہ منکرین زکوٰۃ آ چکے تھے، مدعیان نبوت یہ سارے سر نکال چکے تھے۔ صدیق اکبر نے کہا جس جھنڈے کو جنگ کے لیے اللہ کے محبوب نے کھول دیا تھا، ابو قحافہ کا بیٹا اس جھنڈے کو دوبارہ بند کر کے مدینہ واپس نہیں لا سکتا۔ دلائل کے انبار لگا دیے گئے، مینا گوٹی کر دی گئی، طرح طرح کی باتیں کی۔ انہوں نے کہا کچھ بھی ہو جس جھنڈے، پھر آخر پہ فیصلہ یہ ہوا کہ اسامہ کو سپہ سالار نہ بنایا جائے، کسی آزمودہ کار کو بنا دیا کہ اسامہ رضی اللہ 1 سال پہلے میدان جنگ میں اترے تھے، یہ 2 سال پہلے حنین کے غزوہ میں پہلی دفعہ سیدنا اسامہ میدان جنگ میں، اور جب یہ سپہ سالار بن کے جا رہے ہیں تو 20 سال کی عمر ہے، عسکری تجربہ کوئی نہیں۔
تو اللہ کے نبی نے کہا صدیق اکبر نے کہا جن لوگوں کو سپہ سلح بنانے کا تم کہہ رہے ہو یہ لوگ اس وقت اہل نبوت میں موجود تھے، اللہ کی نظر میں تھے، کہنے لگے تھے کہ ان کو دیکھنے کے بعد جھنڈا ان کو دیا جائے، اسامہ کو دیا تھا کہ جھنڈا اسامہ کو دیا تھا کہ پھر ناممکن ہے کہ جن کو جھنڈا اللہ کے محبوب نے دے دیا جھنڈا انہی کے پاس ہوگا۔ لشکر اسامہ کو روانہ کر دیا گیا، عملاً لشکر اسامہ کو روانہ کر دیا گیا، اور یہ 70 دن تک یہ وہاں رہا۔ 70 دن کے بعد تقریباً مدینہ آ کے پہنچا، اور آخری بات جب اللہ نے فتح دے دی تو پھر روب پڑ گیا، مرتدین پر بھی روب پڑ گیا، مانعین پر بھی روب پڑ گیا، مدیان پہ بھی روب پڑ گیا۔ وہ دنیا کے جو باطل بادشاہ تھے انہوں نے کہا ان کے پاس ریزرو فوج کتنی ہوگی جو حملہ کرنے کے لیے 600 میل شام کے مقام بلکہ کے اوپر جوان آدمی کے روپ میں 10,000 آدمی سپاہ بھیج کر وہاں حملہ کر سکتے ہیں، تو ان کے پاس ریزرو فوج کتنی ہوگی۔ صدیق اکبر اس فیصلے کا نفسیاتی اثر ہوا، اور مدعیان نبوت اور منکرین زکوٰۃ اور فلاں فلاں یہ مرتدین سارے بہل گئے۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ جب لشکر فتح واپس کر کے 70 دن کے بعد لشکر پہنچا مدینہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ شدت جذبات میں کہا کرتے تھے لا الہ الا اللہ، اگر ابو بکر نہ ہوتے تو زمین پہ اللہ کی عبادت ختم ہو چکی ہوتی۔